انڈیا کو یہ زبان سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ مودی کا جو ہے وہ دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے، سٹھیا چکا ہے، اور اس کو سمجھانے کا طریقہ ایک ہی۔ دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کیا جاتا ہے جو 5 اگست کو کیا گیا، اور جب کچھ سٹھیا جاتا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے جو وزیر دفاع نے کہا۔ مودی کو اپنا علاج کروانا چاہیے جی، اینڈ آئی مسٹ سے کہ اس کو سائیکوٹک ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے مودی، تو میرے خیال میں سب سے بہتر ہوگا، ادروائز اس کا علاج اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کیا جاتا ہے جو 5 اگست کو کیا گیا، اور جب کچھ سٹھیا جاتا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے جو وزیر دفاع نے کہا۔ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں انڈیا کے، لیکن میں تو ایک ڈیفنس اور اسٹریٹجک سٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انڈیا 2003 میں ہی اس ڈاکٹرین سے پیچھے ہٹ چکا ہے کہ جناب وہ پہل نہیں کرے گا نیوکلیر اٹیک میں، تو آپ کو میرے خیال میں بریف نہیں کیا گیا، آپ کی نہ سمجھی ہے۔ تھوڑا سا سمجھ کے بوجھ کے پھر ٹویٹ کیا کریں، پوچھ لیا کریں آگے پیچھے کسی سے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کیا جاتا ہے جو 5 اگست کو کیا گیا، اور جب کچھ سٹھیا جاتا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے جو وزیر دفاع نے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او آئی سی کی حیثیت کیا ہے جی؟ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ او آئی سی کا کام متفقہ قراردادیں منظور کرنا ہے، مورل پریشر ڈالنا ہے، اور اسی حد تک او آئی سی رہ گیا ہے، یا اس سے آگے بھی کچھ کر سکتا ہے او آئی سی یا نہیں۔ جہاں تک متفقہ قراردادیں منظور کرنے کی بات ہے تو او آئی سی بالکل کرتا ہے، جہاں تک مورل پریشر ڈالنے کی بات ہے تو او آئی سی ضرور کرتا ہے، لیکن اگر او آئی سی کے عہدیداران اگر انڈیا میں جانا چاہیں، انڈین ہینڈ کشمیر میں جانا چاہیں ایز آبزرورز، جہاں پہ زیادتیاں ظلم ہو رہی ہے کشمیری عوام کے ساتھ، تو انڈیا انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ ڈپلومیسی ہے جی۔ ہم اس کو ایگزاسٹ کرتے کر رہے ہیں، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے ہم جس طریقے سے اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس یعنی کہ ڈپلومیسی کو یہاں پہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ بہت احسن، بڑا اچھا طریقہ ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ری شیپ کر رہے ہیں، اپنی ڈپلومیسی کو ری شیپ کر رہے ہیں، اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو ری شیپ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ کشمیری عوام کا جو کیس ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچا رہے ہیں، انٹرنیشنلی اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں، پیپل آؤٹ دیئر آر بائنگ اٹ، دیٹس اے پلس پوائنٹ۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ڈپلومیسی ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے، یہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہوا اور ختم ہو گیا اور ساری چیزوں کے نتیجے نکلا، اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس۔ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم درکار ہوتا ہے۔ کیا عوام جو ہے کشمیر کے ہوں یا پاکستان کے ہوں اس لانگ ٹرم پروسیس سے خوش ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج نکل آئیں گے اور انڈیا واقعی پریشرائز ہو جائے گا اس جناب ڈپلومیسی سے ہماری سے؟ کیا دنیا جو ہے ہمارا مدعا جو بائے کر رہی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ بھی کھڑی ہوگی یا نہیں؟ کچھ ممالک یعنی کہ ضرور ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ ممالک کے اکنامک انٹرسٹ سے جن کو وہ پرائرٹی دیتے ہیں، اور اس پرائرٹی کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے شاید ہمارے ساتھ نہ چلیں، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس کو جس طریقے سے ری آرگنائز کیا ہے، ری شیپ کیا ہے، اس کے نتائج کچھ نہ کچھ ضرور نکل رہے ہیں، اور بہت کم عرصے میں نکل رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے کنسلٹیٹو سیشنز ہو، قراردادیں ہو، جلسے ہو، جلوس ہو، اس سے کیا انڈیا پریشرائز ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ انڈیا جو ہے یعنی کہ مودی جو ہے اس کی اپروچ جو ہے وہ ایک ہٹلر والی اپروچ ہے، اور انڈیا وانٹس ٹو اسرٹ ان دا ریجن، اس پورے ریجن میں انڈیا اسرٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسرٹ کرنے کے لیے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے بہت مضبوط دوست کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مضبوط دوست نظر شاید نہیں آ رہے لوگوں کو۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی، اور جس کو لے کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ چائنا جو ہے ہمارا دوست ہے، ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں،
اس کے لیے ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں اینڈ آئی تھنک اٹس ویزا ویز. لیکن جہاں تک گلگت بلتستان اور لداخ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ چائنا کا سٹینس کیا ہوگا ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. آئی ایم ٹاکنگ ہائپوتھیٹیکلی. کل کو ایک سینیریو اگر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس بات چیت کرنی پڑتی ہے چائنا کو انڈیا کے ساتھ, تو وہ لداخ اور گلگت بلتستان پر کیا بات چیت کرے گا اور کیا سٹینس ہوگا چائنا کا, اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. جی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں 2 pronged اسٹریٹجی لے کر چلنا پڑے گا. 1, جس طریقے سے ہم اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفینس کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں, ویری گڈ, بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم بہت ہی احسن طریقے سے اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. جب تک ہم ملٹری اسٹرینتھ کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے اور اس کو شو نہیں کریں گے تو میرے خیال میں اس وقت تک ریزلٹس اچھے نہیں آ سکتے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جی آج لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. رضوان قاضی صاحب آلٹرنیٹو پرماننٹ ریپریزنٹیٹو رہے ہیں OIC کے, ان سے بھی ذرا بات ہو جائے تو بہتر ہے. اور تھوڑا سا پولیٹیکل سائٹ پہ بھی اگر ہم چلے جائیں, اور آج جو ایک میٹنگ ہوئی, ان کیمرہ میٹنگ ہوئی, جس میں پولیٹیشینز اور اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے, which is a very positive sign, اور اس میں وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی. لیکن میں ان کیمرہ بریفنگ ڈیفینیٹلی وہ چیز ہوتی ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باہر نہیں آنی چاہیے, اینڈ مورلی ایتھیکلی آئی ایم باؤنڈ کہ میں وہ باتیں نہ پوچھوں اور نہ میں پوچھوں گا. لیکن ایک کیا سینیریو کیا تھا, آؤٹ لائن کیا تھی, وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا. وہاں پہ موجود تھے نوید قمر صاحب, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. ان سب سے میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن سب سے پہلے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ ہم ایک لانگ اسٹریٹجی جو ہے, لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے, اس کو ایوالو کیے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے فرسٹ لائن آف ڈیفینس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. ویری رائٹلی, ٹھیک ہے, ایک سینسیبل رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کی طرح ہم ایکٹ کر رہے ہیں. بٹ یہ جو ہم ایگزاسٹ, یہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, اس کو آلریڈی ہم بے انتہا ایگزاسٹ نہیں کر چکے پہلے بھی کئی سالوں سے, یا ابھی ہم اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے ہیں, اور اس سے کوئی ریزلٹس فوری آنے کی امید ہے آپ کو؟ جی دیکھیے, میں پر امید نہیں ہوں. اچھا جی. وہ اس لیے کہ یہ جو ایشو ہے, جو ہماری بقا کا مسئلہ ہے کشمیر, اس کے لیے کوئی ایک اسٹریٹجی کبھی ہماری ان پلیس تھی ہی نہیں. فٹس اینڈ سٹارٹس میں ہم کرتے رہے ہیں, اور 5 اگست کے بعد سے لگتا یوں ہے کہ یہ سارا مسئلہ اچانک ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور یہ مودی صاحب نے ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, اور ہم اس کے لیے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو ریئیکٹو جب بھی آپ ہوں گے تو آپ کے پاس آپشنز شروع سے ہی کم ہوتی ہیں. آپ نے ٹھیک ہے فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ نے یہ لانچ کر دیا ہے, جو آپ کا فرسٹ لائن تھا, یہ بڑا اگریسو کوشش کر رہے ہیں آپ کے. کل UN سیکورٹی کاؤنسل کے ایک کنسلٹیٹو اجلاس بھی ہو گیا ہے, لیکن اس قسم کے اس سے مودی صاحب کو آلریڈی, اگر آپ چیس کھیلتے ہیں یا گیم جانتے ہیں, تو انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے اس چیز کی. ان کو پتا تھا کہ چائنا ان کے فیور میں کبھی نہیں بولے گا, اور لداخ کی بات تو ان کو اندازہ تھا اس چیز کا. تو کل کا جو اجلاس ہوا اس کی ڈیٹیلز تو بھی نہیں آئی, لیکن یہ ایک پہلا اسٹیپ فارورڈ, یہ بڑا ایک لانگ اور ایگزاسٹنگ وہ ہے. ہم پہلے بھی UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہمارے موجود ہیں, اور وہاں پہ کچھ عمل نہیں ہو سکا, اور نہ ہی اس کا عمل ہونے کا مجھے وہ کیا کہتے ہیں کوئی امید ہے ایسی. بہرحال جیسا آپ نے بھی کہا, اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہمیں ڈپلومیسی کو پہلے چانس دینا چاہیے. لیکن ڈپلومیسی کا, رانا صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں, اور دنیا اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ ڈپلومیسی از بیکڈ اپ بائی فیو فیکٹرز. اور سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ جو بھی بیانیے لے کے چل رہے ہیں, آپ اس کے اوپر کتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں. میں آج سنا تھا پریس کانفرنس اس کی, ایک چیز تو مجھے بار بار جو میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہیں گے کہ اگر بھارت نے پھر جارحیت کی, اگلا یا کچھ کیا, تو ہم یہ جواب دیں گے بالکل ٹھیک ہے. کیا وہ بھارت کر نہیں چکا آلریڈی؟ ہم کشمیر کو اپنی شاہراہ کہتے ہیں, اس نے شاہراہ کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے, ہمارا سانس لینا مشکل ہے, اور ابھی کہہ رہے ہیں کیا کریں گے اس میں.
پھر ہم کہتے ہیں یہ ہم امن چاہتے ہیں. دیکھیے دنیا میں امن کی قیام کرنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے صرف. ہم ذمہ داری اپنی نبھائے ہیں ابھی تک ہم نے بڑی زور سے, لیکن دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری اب دنیا کی ہے 5 اگست کے بعد سے. اب اگر خدا نہ خواستہ آگے بات بڑھتی ہے, اور مجھے اندیشہ ہے کہ بڑھے گی, کیونکہ مودی صاحب امبولڈنڈ ہیں, انہوں نے فیٹ کمپنی پاکستان کو دے دی ہے. اب پاکستان نے اس فیٹ کمپنی کو اس کو توڑنا ہے, لاک جام کو. اس کے لیے جو ہم نے پہلا قدم اٹھایا ٹھیک ہے, لیکن جو بیکڈ اپ ہونا چاہیے نا, جو آپ کی جو یونٹی ود ان, ایک بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ جو دنیا جو پاکستان کو لیڈ کر سکے اور دنیا کو نظر بھی آئے, اور پھر ہماری قومی یکجہتی کے ساتھ یہ دنیا کو نظر آئے کہ یہ قوم آخری حد کو پار کرنے کو تیار کھڑی ہے. اگر تو یہ دنیا کو یہ بات سمجھ آئے گی, پھر آپ کی بات سنیں گے, پھر آپ کی ڈپلومیسی میں افیکٹ بھی ہوگا. ورنہ بات سنیں گی لوگ آپ کو الجھا دیں گے باتوں میں, ٹھیک ہے آپ اس میں بات کیجئے, کوئی ایک بیچ میں میڈیٹر آ کے بیچ میں بیٹھ جائے گا, اگلے 50 سال اسی میں پھنس رہیں گے ہم لوگ. تو کشمیریوں کو جو ختم کرنے کی جو چال چل رہا ہے مودی, اس کو ٹائم دینے کے لیے دنیا کسی قسم کے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر سکتی ہے, یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. تو آپ اس کو اگر مد نظر رکھ کے آپ چلیں گے آگے, تو تبھی آپ کی اسٹریٹجی وہ کامیاب ہوگی. ورنہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم کرتے رہیں, پہلے بھی اب بھی کرتے رہیں گے. جنرل صاحب کہ کہا یہ جا رہا ہے, اور جس قسم کے اس کے عزائم ہیں مودی کے, وہ ایک ہٹلر والی اپروچ ہے اس کی سوچ ایسی ہے. بٹ دین اگین آپ کے خیال میں یہ کام یہاں پہ رکے گا, یا آئندہ آنے والے دنوں میں مودی کوئی اور بھی ایڈونچرزم شو کر سکتا ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ لائک آؤٹ سائڈ انڈین ہیلڈ کشمیر. جی دیکھیے آپ کو بڑی چیزیں واضح ہونی چاہیے, کولڈ لاجک ہمیں استعمال کرنی چاہیے, یہ ریئل پالیٹکس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے اس وقت چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, چائنا پاکستان کا دوست ہے, پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ ہیں اس کے, اور وہ ہیں بھی. سی پیک بغیر پاکستان کے مکمل نہیں ہوتا, اور سی پیک کیا بیلٹ روڈ انیشیٹو پاکستان کے بغیر نامکمل ہے. اب اللہ تعالیٰ کرے میرے منہ میں خاک, میں جو بات کرنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ کرے میں بالکل غلط ہوں. اگر آپ ایک سین میں ایسا محض کیجئے کہ بھارت اور انڈیا کی بھارت کی اور چائنا کی تجارت آلریڈی $100 سے بڑی ہے, $100 بلین سے بڑی ہے. اگر یہ دل کے ان کے پاس بیسس ہوئی ہے, بات چیت کے ذریعے لداخ کا مسئلہ اسی طریقے سے حل کر لیں, اور جو گلگت بلتستان ہے جہاں پہ چائنا کا زیادہ انٹرسٹ ہے, وہ اس کو آپس میں کسی طریقے سے بندر بانٹ کر لیں, اور ایک جو ناردرن انڈیا کو لنک کریں آپ برما کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, تو آپ کو ایک روٹ ویسے مل جاتا ہے جو ناردرن انڈیا کو لنک کرے گا. جو آلریڈی ایگزسٹنگ لنک بن رہا ہے اس سے وہ ہماری ایسے پار جا سکتے ہیں, پھر آگے ایران سے لنک ہے افغانستان. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں دیکھ کے سوچ کے بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. یہ ایک دن میں کام نہیں ہے, اٹس اے لانگ ہال. لیکن اس لانگ ہال کے لیے اپنی کمزوریاں اور اپنی اسٹرینتھ ہمیں استعمال کرنی ہے, وہ ہم ابھی تک نہیں کر رہے. ہم نے کوئی نیشنل یونٹی کوئی چیز ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی. تو بیسکس ہے یہ, ہمیں جو آپ کی جو قوم میں جذبہ ہے, قوم لڑنے مرنے کو تیار بیٹھی ہے, لیکن ان کو اس کے طریقے سے لیڈ کرنا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم جنگ کے طبل نہیں بجا رہے, لیکن جب تک آپ کو دنیا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو کوڈ لاجک کی تحت دیکھتے ہیں, اور سب چیزیں کچھ شاید ہمارے فیور میں ہے کچھ خلاف ہے, اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. اور جب تک اب دنیا کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو آخری حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہے, اور اگر ذرا پریشر بڑھا تو ہوگا, پھر تو بات نہیں. دوسری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مودی صاحب کو یہ کنسالیڈیٹ کرنے کی ٹائم دے دیں, یونین ہیلڈ کشمیر کا ہے, وہ کشمیریوں کو مار رہا ہے, کچھ کو قید کر دیا ہے, کچھ کو انہوں نے غائب کر دیا ہے, بھارت میں لے گئے ہیں ان کو, کیونکہ یونین ٹیریٹری اب جو مرضی کریں وہاں پہ. نیکسٹ اسٹیپ پہ وہ خود گلگت بلتستان کو اور آزاد جموں کشمیر کی طرف آتا ہے. اگر یہ خدا خواستہ بات ہوتی ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگلا سٹیپ اللہ نہ کرے جہلم سے پار ہے, اور تو پاکستان کے پاس کوئی نہیں ہے نا, کیونکہ اتنی 9-10 لاکھ فوج جو لے کے آ گیا ہے وہ فرق بیٹھی ہوئے گی. اور جو انڈین فورس اسٹرکچر ہے سارا, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تقریباً 1/10 چائنا کے خلاف ہے, اس سے بھی کم چائنا کے خلاف ہے, باقی سارا پاکستان کے خلاف ہے. وہ کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے اس نے؟ وہ اس کے عزائم ہے نا, لیکن بڑی طاقت بننے کے پاکستان کے تو نہیں ہے.
दुनिया को ये बात समझनी होगी कि अगर भारत को यहाँ ना रोका गया तो ये जो एक एक्सपेंशनिस्ट किस्म के डिजाइन हैं ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। ये वो थीम है पाकिस्तान को लेकर चलना है और पाकिस्तान को इस दौरान अपने आप को भी तैयार रखना है कि भारत ने ये जो स्टेटस को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की है, फेड कंपनी जो पाकिस्तान के पास सामने आ गया है, इसको कैसे हमने खत्म करना है, उसके लिए जो भी जरा है, जो कुछ भी हमें करना पड़े, हमें करना चाहिए। जल साहब, आपने एक हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो पेश किया है कि चाइना लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में कोई किसी सॉर्ट ऑफ इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट रीच कर सकता है कि पहुंच एग्रीमेंट तक। इसके कितने चांसेस कितने हैं जी? देखिए, ये तो अल्लाह करे कि बिल्कुल जीरो हो बल्कि माइनस हो, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल होगी, लेकिन रियलिटीज जो आज से 100 साल पहले लोग सोच रहे तो आज रियलिटीज बनी हुई है दुनिया में। और जो ग्रेट गेम है जिसमें हर कौम, हर मुल्क अपने अपने लिए अपने आप को बड़ा ताकतवर और बड़ा बनाना चाहता है और चाइना उनमें से एक है, तो उसको क्यों नहीं इसको ये सूट करेगा ये? क्योंकि चाइना तो अमन चाहता है ना रीजन में। चाइना को लड़ने वाली कौम तो नहीं है, पाकिस्तान साथ तो नहीं लड़ेगी, वो अपने लिए तो लड़ लेंगे थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं लड़ने आएगा आपके लिए। और अगर उनके मसाइल हल होते हैं इस तरीके से तो वाई नॉट। मैं अगर उनकी जगह हूँ फ्रैंकली तो मैं बात उनसे कर लूंगा ये, क्योंकि उनका जो एक्सेस है टू गवादर वो उनको इम्पोर्टेंट है ना, उनको पाकिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जन साहब, और रिजवान काजी साहब से भी हम आप इनपुट लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रिजवान साहब, OIC कहाँ है? OIC है भी, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? क्योंकि आजकल के दौर में तो हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है और अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। दोस्ती यारी तो बात की बातें हैं, जिसका भी इंटरेस्ट जो होगा अपनी स्टेट का वो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तियाँ यारियों वाला काम ख़त्म हो गया। अब वो नहीं कि जनाब फलानी दी लड़ाई होगी तो मैं भी नाल जाके लड़ांगा। लेकिन डू यू थिंक OIC हैज़ लाइक डिलीवर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस? देखें जी, OIC का जो बुनियादी मकसद इसके बनाने का था वो था कि मुसलमानों के हकूक की हिफाजत की जाए दुनिया में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उस चीज की जमानत देती थी कि मुसलमानों के साथ कहीं ज्यादती ना हो और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी ना हो मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन ये बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब मुसलमानों का कोई और फोरम भी नहीं है, जॉइंट फोरम, जिसपे वो बात कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी है इसने हमारा हमेशा साथ दिया है और कश्मीर के मामले पे खुसूसी तौर पे एक कॉन्टेक्ट ग्रुप बनाया गया था जिसमें चाइना, टर्की, पाकिस्तान और OIC और सऊदी अरब के नुमाइंदे शामिल होते हैं। इसका इजलास वक्तन फवक्तन होता रहता है। अक्सर ये OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के साथ भी हो जाता है, समिट में भी हो जाता है और न्यूयॉर्क में भी होता है जब UN जनरल असेंबली का सेशन होता है। और उसमें कॉन्टेक्ट ग्रुप में कश्मीर पे हमेशा एक करारदाद पास की जाती है जिसमें कश्मीरियों उस बातचीत में निकलता क्या है काई साहब? उसमें से क्या मॉरल प्रेशर ही होता है ना। तो OIC के पास कोई फोर्स तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रेशर ही है कि 57 मुल्कों की तंजीम की आवाज है कि वो मुसलमानों के हक में आवाज। लेकिन वो सारे ममालिक जो है जी वो इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं जी। देखिए जी, वो एक पेज पे करारदाद तो सारे मिलकर मंजूर करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीरियों के हक में हम अमूमन 2 करारदादें पेश करते हैं OIC फॉरेन मिनिस्टर्स में कॉन्फ्रेंस में और दोनों पास हो जाती हैं, लेकिन वो सारे मुल्क यूनानिमसली करते हैं, उसमें कभी भी किसी की तरफ से मुखालफत लेकिन उसका क्या, उन करारदादों का कोई आउटकम क्या होता है जी? देखिए, उन्होंने उनके अभी 2 दिन पहले OIC के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कंडेम किया बड़ा वोकली कि जो वहाँ पे ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, जो मीडिया में पाबंदी लगी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और जो जर्नलिस्ट के लिए इलाका मीडिया पर्सनैलिटीज के लिए बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने उसको बड़ी सख्त अल्फाज में कंडेम किया। उसके कंडेमनेशन के बाद रिजवान साहब, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन उस कंडेमनेशन के बाद कोई उसका असर होता है जी या वैसे ही इट्स लाइक बियर स्टेटमेंट? 7 मुल्कों की एक तंजीम है, उसका मॉरल प्रेशर तो बहुत होता है। It's just like a moral pressure. सबको पता है कि मुसलमानों का मॉरल प्रेशर है कितना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
تو یہ مسلمانوں کی تنظیم ایک یونانیمسلی اگر کرتی ہے تو اس کا انٹرنیشنل اوپینین پہ, انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اثر تو بہت ہوتا ہے کہ جی یہ سارے ملک اکٹھے ہیں اور انہوں نے کنڈیمنیشن کی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے حق میں دے چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا وہ اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھی مقرر کیا ہوا ان کشمیر پہ, جن کو ہندوستان اجازت نہیں دیتا کشمیر جانے کے لیے, تو وہ اپنا مورل پریشر قائم رکھے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک بندہ جا ہی نہیں سکتا کشمیر, تو مورل پریشر کیڑا مورل پریشر نہیں دیکھیں نا, وہ پھر ہندوستان کی بدنامی بھی تو ہوتی ہے نا کہ یہ کسی آرگنائزیشن کو, اور او آئی سی جیسی آرگنائزیشن کو جو کہ فیکٹ فائنڈنگ فش مشن پہ جانا چاہتی ہے اس کو بھی اجازت نہیں دیتا, تو ان کی بدنامی تو اس سے ہوتی ہے نا. تو وہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ لیکن رضوان صاحب کے خلاف کر رہے ہیں. رضوان صاحب I'm sorry میں آپ کو بار بار انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہیڈ ہے او آئی سی کا, فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ جانا چاہتا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر میں, اس کو جانے تک کی اجازت نہیں ملتی, اور وہ جناب وہاں پہ اس کو ایک سٹیٹمنٹس ایشو کر دیتے ہیں اس فورم سے, او آئی سی کے فورم سے. آپ لوگ واٹ از دا پریشر جی, وہ اس پہ انڈیا کو کیا پریشر پڑا جی؟ اگر آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کو پتا ہے کہ یہ 57 ملک ہیں, اب آگے ان کی بائیلیٹرل ریلیشنز بھی ہیں, وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یو اے ای نے جس طرح اس کی انٹرنل افیئرز کرتا ہے جی کی انٹرنل میٹر ہے, یہ تو بائیلیٹرل لیول پہ وہ کرتے رہتے ہیں, بٹ یونینیمس جو اوپینین او آئی سی میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ کشمیر کی ریزولوشن کی صورت میں ہوتا ہے, اس میں یہ سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. بٹ انڈیویجولی آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس کرنے کے بعد یہ انڈیویجولی اس کی الٹا چلتے ہیں کافی ملک, تو وہ اس کا مورل پریشر پھر وہ ان کو ان پہ کم ہوتا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ایک طرف تو یہ قرارداد منظور کر رہے ہیں اور دوسری طرف انڈیویجولی سارے کنٹری ہندوستان کے حق میں ووٹ بھی دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ابھی اس وقت میں دیکھیں نا آپ نے کہ جو بھی ممالک ہیں مسلمان امپورٹنٹ ممالک, ان کی طرف سے کوئی فورسفل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہمارے میں. او آئی سی نے انڈیویجولی ہمارے حق میں بہت بہترین قرارداد ہیومن رائٹس کمیشن نے دی ہے, اور انہوں نے بڑی ووکلی کنڈیم کیا اس سارے معاملے میں. جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جن صاحب ڈو یو تھنک کہ یہ ان قراردادوں سے ان میئر مورل پریشر سے یہ مسئلے حل ہوں گے جی؟ آپ تو اس چیز پہ بالکل میرے خیال آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یو ڈونٹ ایگری ود آل دیز تھنگس, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ, بٹ ایز فار ایز او آئی سی از کنسرنڈ جی اس پہ اگر آپ کائنڈلی اپنا انپٹ دے دیں. دیکھیے میں سیدھا سادہ فوجی آدمی ہوں جی, اور میں اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں, اور اللہ کرے میں غلط ہوں جو میں بات کر رہا ہوں جی. دیکھیے اگر آج سعودی عربیہ اور یو اے ای مل کے انڈیا سے صرف ایک بات کرتے ہیں جی آپ اپنی مین پاور ہم نکال رہے ہیں لے جائیں اس کے یہاں, ٹھیک, اتنی ایک بات کرتے ہیں آپ دیکھ انڈیا گھٹنے ٹک ٹک جائیں گے اس کو وہاں سے, 2 دن کے لیے تیل بند کرتے ہیں انڈیا کو سیدھی سمجھ آ جائے گی سامنے. بات یہ ہے کہ جب یہ بنی تھی اور اسلامک سمٹ ہوئی تھی اور بھٹو صاحب کے دور میں آپ نے تیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا تھا, اور اس کے بعد جو ہوا لاٹ آف واٹر, تو دیکھیے ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا کوئی اسلامک امہ کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے. جو امہ کا جو لفظ ہے نا یہ صرف ہمارے یہاں ہی پاپولر ہے, ہم بڑے جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں بالکل کہ ہمیں سب دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے, Very true. اور ہم ہی مطلب لگے ہوئے ہیں. عرب ملکوں کی میں تو ابھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ہے نا کہ برادر اس کو ختم کر دینا چاہیے. برادر اسلامی ملک ہے ہمارا, کوئی برادر ملک نہیں ہے آپ کا. برادر آپ کو سکتے ہیں, دوستوں بھارت کے ہیں. ایک جو امت کی لفظ ہے یہ ہمیں نکال دینا چاہیے. ہم جو اپنے آپ کو بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے, مسلمان ملک ہے, پاکستان اسلامی ملک ہے, اس کو حقیقت ہے کچھ چینج نہیں کر سکتا اس کو. ہمیں پاکستانیت پہ زور دینا چاہیے, کیونکہ یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, اللہ کرے پھر میں غلط ہوں, بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے تو نشانے پر ہے, لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں, عرب اسپرنگ ابھی دبی ہوئی ضرور ہے, وہ دوبارہ اٹھ کے آ جائے گی. عرب اسٹریٹ کے اندر جو غصہ ہے اپنے جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اسرائیل اور بھارت کا نیکسٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, اسرائیل بھارت امریکہ کا نیکسٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور ان ٹرن اگر آپ دیکھیے تو یہ جو لوگ ہیں اسی طرح بیٹھ جو وہ گیم کہیں گے یہ لوگ کھیلیں گے اس سے, اور اس گیم میں پاکستان کے خلاف اگر جانا پڑا کہ جائیں گے یہ لوگ. تو ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے ان کو, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے ہیں. ہم غلط کر رہے ہیں اگر ہم ان کے اوپر ہم نے اعتبار کر کے ہم ان کے لیے اپنا تن من دھن اور جان قربان کرنے کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہماری غلطی ہے. ہمیں ایک اور بھی بڑی غلط فہمی ہے, غلطی ہے ہماری یہ کہ خدا نخواستہ
حرمین شریفین کو نقصان پہنچائے گا. کوئی پاگل نہیں ہے کوئی کہ وہ حرمین شریفین کو نقصان پہنچائے گا, کیونکہ وہ تو بیڑوں کے چھٹے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. وہ تو کوئی نہیں چھیڑے گا اس سے کسی کا کوئی نقصان بھی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے بحیثیت پاکستانی. میں ٹوٹلی ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, اور پاکستان کے مفاد میں کیا چیز ہے, اور پاکستان کو کس طریقے سے ہم نے ایک مضبوط اور پروگریسو ملک بنانا ہے, اور پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کس حد تک جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. جن صاحب ایک آخری چیز سمجھا دیجئے, سولوشن, واٹ از دا سولوشن. ایک تو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا بڑا کلیئرلی کہ ہمیں اپنا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا چاہیے, اور ہمیں لوگوں پہ کاؤنٹ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. ویری رائٹ, ویری ٹرو, دیٹس دا ریالٹی جی, اور ریالٹی چیک یہی ہے بالکل. یاسر عرفات نے ساری زندگی پاکستان میں آ کر بھی کشمیر کی فیور میں کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا. پھر بھی ہم لوگ اپنا وہ جو آپ نے بات کی امہ لے کے چلتے رہتے, امہ کا لفظ لے کے چلتے رہتے, اور اسلام کا دکھ لے کے چلتے رہتے, اور OIC کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگ کچھ اپنی اسٹریٹجی آؤٹ آف دا باکس کو تھنکنگ لے کے سامنے آئے جی؟ دیکھیے آؤٹ آف باکس تو تب ہے جب باکس ہو آپ کے پاس. اس وقت آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہم کشمیر کے ریلیونس سے بات کر رہے ہیں نا جی. اس فیڈ کمپنی کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ہے وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک جی. کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اللہ کرے کامیاب ہو, ٹھیک, لیکن مجھے اس سے امید نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو الٹیمیٹلی یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک مضبوط انٹرنلی کوہرنٹ اور اکنامکلی ڈیولپنگ پاکستان ہم نہیں کرتے 2-4-5 سال میں, اور بھارت کو جو انڈین ہیلتھ کشمیر ہضم کرنے سے پہلے نہیں کرتے, تو پھر نیکسٹ پاکستان ہوگا. تو اب یہ ریس ہے بٹوین ٹائم, اور الٹیمیٹلی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ ہی الٹیمیٹلی سولوشن ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے پاکستان کو وہ تمام جو بھی پاکستان کے پاس ہتھیار ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے, اور ان ہتھیاروں میں کچھ روایتی ہیں, کچھ غیر روایتی ہیں, اور کچھ غیر روایتی ہی کافی سارے غیر روایتی. تو وہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی دیا ہے. پاکستان کو یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس بھارت, دیکھیے بھارت کے اندر کی جو تقسیم ہے ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اگر بھارت نے سونیا گاندھی کے کہنے پر ہمارے اوپر کلچرل انویژن کی تھی اور ہم نے اس کو سکمب کر گئے اس کے اوپر, اور ہم اس کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں, تو ہم کیوں نہیں بھارت کی جو انٹرنل ویکنس کو استعمال کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا حق بھی ہے, یہ ہمارا فرض بھی ہے, اور اپنے اوپر جو پریشر ہے اس کو ہٹانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے, بٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹو بنا کے اور تھریٹ اسسمنٹ صحیح کر کے. کیونکہ میری تھریٹ اسسمنٹ تو یہ ایک عام جو کسی میڈیا سے وہی دیکھ کے کر رہا ہوں, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ہماری پاورز ٹو بی ہیں, جو ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ہماری آرم فورسز ہیں, ان کے پاس مجھ سے انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے, وہ دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ شاید جانتے ہوں گے. تو اس لیے صحیح طریقے سے ہمیں اپنے خطرات کو پہچان کر ہم اسٹریٹجی بنائے تو نتھنگ از لاسٹ ایز یٹ. ٹھیک. سو ایک تو آپ نے بتا دیا بڑا کلیئرلی کہ ایک اسٹریٹجی تو یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایوالو کر کے رکھیں, لیکن اس کے سائڈ بائی سائڈ جنگ از دا آپشن جی, وار از دا آپشن جی, اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور کسی بھی حد تک جانا چاہیے اس کے لیے جی. دیکھیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے, جب بھی موقع پہ جانا چاہیے. پھر ٹھیک, آپ نے پاکستان کو تو بچانا ہے نا, ورنہ یہ ساری جو فوج ہم رکھی ہوئی ہے, یہ جتنے سب کچھ ہم بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ہم سے وہ کس کام کی آئے گی, کس دن کام آئے گی آپ کے؟ بالکل ٹھیک جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. قائد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, جن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید نوید قمر صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. نوید قمر صاحب, آج ایک کشمیر کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی, دیٹ واز اے ان کیمرا میٹنگ. میں اس کی ڈیٹیلز نہیں جاننا چاہتا, نہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ وہ شیئر کروں وہ میٹنگ, کہ اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا, کیونکہ اٹ واز اے ان کیمرا میٹنگ. لیکن اگر اس کی کوئی جسٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو کین یو ڈو دیٹ جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب, ہاں دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور خطے کے حالات ہیں, وہ بھارتی جو کشمیر میں ایکشن ہوا اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ایک ٹینس سچویشن پیدا ہوئی ہے. اور یہ ایسا موقع ہے جس میں پوری قوم
یکجا ہو کے اس کاز کے لیے کھڑی ہے. اس میں پہلے تو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی جو کہ لمیٹڈ تھی، لیکن اب جو ہے کچھ ممبرز آف پارلیمنٹ خاص کر اپوزیشن کے جو ہے وہ اس میں نمائندگی دی گئی اس حساب سے کہ ہم کیونکہ سب یکجا ہیں اس کاز پہ، تو پھر ہم سب کا ویو پوائنٹ جو ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. ایک تو ہماری جو ہے ہسٹورک کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ، وہ اپنی جگہ، جو ہمارے لیگل کلیمز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو ظلم اور بربریت آج کشمیر میں اور کشمیری لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ایسی چیز ہے، صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، وہ ساری دنیا کا ایشو ہے. اور پھر 35A کو ریووک کرنے سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس سے کشمیر میں جو مسلم میجورٹی ایک صوبہ ہے اس میں جو ساری ڈیموگرافک چینج لا کے اور کشمیر کو بجائے مسلم میجورٹی پروونس ہونے کے اس کو ہندو میجورٹی پروونس کرنے کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایتھنک کلینزنگ کا ایک سلسلہ ہے جس پہ دنیا اور جگہوں پہ اگر اس ساری چیز کو کنڈیم کرتی ہے تو پھر کشمیر میں کیوں نہیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے دنیا کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس اپرچونٹی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ڈو یو تھنک کہ یہ ساری ڈپلومیسی چلیں جو ابھی ہم نے کیا کچھ دنوں میں، وہ بھی ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں، اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہم کرتے رہے اس کو بھی ایک منٹ کے لیے اگر آپ سائڈ پہ رکھ لیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم نے وی ہیو ڈن انف فار ایز فار ایز اے ڈپلومیسی از کنسرنڈ؟ ڈپلومیسی کو ایگزاسٹ کرنا جہاں تک مقصود ہوتا ہے وہ ہم نے بہت حد تک کر چکے، لیکن اس سے کوئی ایز سچ اثر کوئی نہیں پڑتا انڈیا پہ، کیونکہ انڈیا از ویری ریجڈ اپنے سٹینس پہ. دنیا کب تک جو ہے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے رکھے گی؟ ان کو اس طرف ضرور دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے جذبات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آج ہی جو ہے اس پہ حملہ کر دیں اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے کرنے والے کے ہاتھ بھی کاٹ دیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اس حساب سے کرنا ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی ہو. ہمیں صرف وقت گزارنے کے لیے یہ بات نہیں کرنی. لیکن جو اس ساری چیز میں آپ نے کہا ڈپلومیسی بہت ہوگی، ڈپلومیسی بہت نہیں ہوئی. ابھی دنیا نے صرف آپ کی بات سننا شروع کی ہے. وہ چیزیں جو آپ کہتے رہے اور شاید ہم خود سنتے رہے ایک دوسرے کو بتا کے، اب موقع ہے کہ دنیا بھی وہ سننا شروع کرے وہ چیزیں. چائنا نے ایک بہت اسٹرانگ موقف اختیار کیا ہے. چائنا اس کو پاکستان کے صرف تناظر میں نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ پاکستان اور چائنا دونوں کا میوچول انٹرسٹ ہے جو کہ ہندوستان نے ایکشنز کیے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور جتنا حد پہ بھی ممکن ہو اس کو ریورس کرنے کے لیے. تو وہ دنیا کے ساتھ، ہم دنیا کی جو کمیٹی آف نیشنز ہے اس سے باہر ہو کے تو ہم نہیں یہ ساری چیزیں کر سکتے. ہم ضرور جو کشمیر میں جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو اس وقت وہ گھٹن میں بیٹھے ہیں، وہ جب گھٹن سے تھوڑا سا نکلیں گے ظاہر ہے کہ آپ کو زیادہ وہ چیز نظر آئے گی، اور وہ جب نظر آئے گی تو ہندوستانی بربریت اور بھی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور پھر ان چیزوں کو آپ وہاں سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہمیں دوست اور بنانے کی ضرورت ہے. ہم تو تقریباً ایک تنہا ملک ہو کے ہی اس پرٹیکولر کاز پہ چلتے جا رہے تھے. اب ہمیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہوگا. دنیا ابھی بھی اس حد تک ہمارے ساتھ نہیں ہے جتنا کہ ہم چاہتے ہیں، یا جتنا کہ ہمارا خیال ہے کہ گراؤنڈ سچویشن اور لیگل سچویشن جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے. کہ جو عزم ہے کشمیری لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور ان کو سپورٹ کرنے کا، وہ تو اس ایکشن کے بعد
کافی حد تک جو ہے اور اسٹرینتھن ہو جائے گا، اور ہوا بھی ہے اور ہو بھی جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی نوید قمر صاحب۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی جی، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔